کہ میں نے سنا ہے تم پیسے لیتے ہو، تم ہیرا منڈی جاتے ہو. یہ بات انہوں نے 3 دفعہ دہرائی کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں انویسٹیگیٹ کرواؤں، میں پتہ کرواؤں. میں نے کہا بالکل. تو میں اپنے اخبار کے فرنٹ پیج پہ لکھوں گا شاہد اسلم پیسے لیتا ہے، شاہد اسلم جو ہے وہ کرپٹ ہے. جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ شاہد اسلم اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سال 2014 اور میرا فون جو ہے وہ چارجنگ پہ تھا. فون بند تھا اور چارجنگ پہ میں نے اس کو لگایا ہوا تھا. میں ایک سرکاری دفتر میں لاہور میں بیٹھا ہوا تھا. میرے ساتھ اس سرکاری دفتر میں کام کرنے والے 2-3 سینئر لوگ بھی تھے اور ساتھ میں میرے بیٹھے ہوئے تھے میرے بڑے پیارے دوست جو ایک نجی ٹی وی چینل کے بیورو چیف تھے. وہ بھی میرے ساتھ اس وقت اس محفل میں موجود تھے جب میں نے اپنا فون آن کیا. اچھا، جیسے ہی میں نے فون آن کیا تو میسج ایک مجھے ملا کہ پلیز کانٹیکٹ MSR وانٹس ٹو ٹاک ٹو یو. اچھا، یہ میسج جیسے ہی میں نے یہ فون آن کیا تو یہ میسج میں نے پڑھا. اب MSR جو ہے یہ کیونکہ میں دی نیوز سے ہی میں نے سٹارٹ کیا اور مجھے اندازہ تھا کہ MSR ظاہر میر شکیل الرحمان صاحب کی بات ہو رہی ہے جو کہ جنگ گروپ کے مالک ہیں. تو میں نے دوست کو ایسے ہی مذاق کے طور پہ ہی کہا. میں نے کہا دیکھو یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں کہ میسج آیا ہے کوئی تو کہہ رہے ہیں کہ جی MSR یعنی میر شکیل الرحمان جو ہے وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے. اور یہ سال 2014. تو دوست جو تھا وہ کیونکہ مجھ سے کافی سینئر تھا جرنلزم میں، اس نے کہا نہیں ہو سکتا ہے کہ واقعی میر شکیل آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہو، آپ فوری طور پہ اس نمبر پہ رابطہ کریں. تو میں نے کہا میں ایک آرڈنری سا رپورٹر ہوں دی نیوز کا، ابھی چند سال ہوئے ہیں پروفیشن میں ہوئے، مجھے میر شکیل صاحب نے کیا کہنا ہے. خیر میں نے اس نمبر پہ کال کی اور وہ نمبر واقعی شکیل صاحب کے جو آپریٹر تھے ان کا نمبر تھا. جیسے ہی کال میری انہوں نے کہا شاہد صاحب آپ کہاں پہ تھے، ہم تو آپ کو کب سے ٹرائی کر رہے ہیں. میں نے کہا جی میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا، میں تو میرا فون جو ہے وہ چارجنگ پہ تھا، بند تھا فون، اس کو میں نے چارجنگ پہ لگایا ہوا تھا اور جیسے ہی پھر آن کیا تو آپ کا میسج دیکھا ہے. انہوں نے کہا جی شکیل صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کسی چیز کا کہ کیا معاملہ ہوا ہے کیا نہیں ہوا، شکیل صاحب کیا بات کرنے لگے ہیں، کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں اور مجھ سے کیوں بات کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے بیک گراؤنڈ کا کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے. میں نے ایک آپریٹر کو کہا ٹھیک ہے آپ کروا دیں بات. انہوں نے کال جو ہے ٹرانسفر کر دی شکیل صاحب کو. اب شکیل صاحب شروع ہوتے ہی ابھی کوئی سلام دعا کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہوئی. پہلی بات انہوں نے جو شکیل صاحب نے مجھ سے کی کہ میں نے سنا ہے تم پیسے لیتے ہو، تم ہیرا منڈی جاتے ہو. اب میرے لیے میرا کیونکہ زندگی میں کبھی ان سے انٹریکشن نہیں ہوا، کبھی زندگی میں ان سے کبھی بات نہیں اس سے پہلے ہوئی تھی اور ان کو دی نیوز کا جو آفس ہے ڈیوس روڈ پہ لاہور میں وہاں پہ ان کو آتے جاتے ضرور دیکھا لیکن کبھی ان سے انٹریکشن نہیں ہوا. تو میرے لیے یہ بڑی اچنبے کی بات تھی، بڑی حیرت کی بات تھی کہ کوئی بات بھی نہیں ہوئی تو بات شروع یہاں سے ہو رہی ہے کہ میں نے سنا ہے تم پیسے لیتے ہو، تم ہیرا منڈی جاتے ہو. یہ الفاظ تھے میر شکیل الرحمان صاحب جو کہ جنگ گروپ کے مالک ہیں، جو میرا پہلا ان سے انٹریکشن ہوا ہے. یہاں سے بات شروع ہوئی. تو مجھے نیچرلی کیونکہ مجھے تو بیک گراؤنڈ کسی چیز کا پتہ نہیں تھا تو میں نے پھر جو میری اپروچ ہمیشہ سے رہی ہے تو میں نے ان کو کہا کہ سر آپ کو میرے متعلق کسی نے بڑا غلط بریف کیا ہے. اب میں بڑا ایک کب رپورٹر تھا اس ٹائم پہ، بڑا ظاہر ابھی چند سال ہی ہوئے تھے اس فیلڈ میں آئے ہوئے. تو میں نے کہا سر آپ کو میرے متعلق کسی نے بڑا غلط بتایا ہے، کسی نے بڑا غلط آپ کو انفارم کیا ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میں پیسے لیتا ہوں اور میں ہیرا منڈی جاتا ہوں. آپ کو جو لاہور کی جرنلسٹ کمیونٹی ہے وہاں سے چیک کریں کہ شاہد اسلم کس ٹائپ کا آدمی ہے اور شاہد اسلم کیسا رپورٹر ہے، کیا لوگوں سے پیسے لیتا ہے یا نہیں لیتا یا کیا اس کے شوق ہیں. یہ ذرا آپ لاہور کی جرنلسٹ کمیونٹی سے پتہ کر کے دیکھیں. کہتے ہیں اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پتہ کرواؤں، شکیل صاحب کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بالکل آپ کو پتہ کروانا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو ورکر ہے، آپ کا جو امپلائی ہے وہ کیا کیا کام جو ہے وہ کر رہا ہے، کس طریقے سے لوگوں سے پیسے پکڑ رہا ہے. آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے اس بات کا، آپ کو کھوج لگانا چاہیے. اچھا یہ بات انہوں نے 3 دفعہ دہرائی کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں انویسٹیگیٹ کرواؤں، میں پتہ کرواؤں. میں نے کہا بالکل. میں نے تینوں دفعہ یہی بات ان سے کی شکیل صاحب سے.
کہ بالکل آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ کو پتا لگوانا چاہیے کہ آپ کا امپلائی, آپ کا ورکر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے فیلڈ میں. کہتا ہے ٹھیک ہے وہ پتہ لگوا لوں گا, تو مجھے بتائیں آپ کہ یہ آپ نے خبر دی ہے جو نیوز میں چھپی ہے, اس کا ڈاکومنٹ کہاں پہ ہے؟ میں نے کہا جی ڈاکومنٹ مل جائے گا آپ کو, بالکل ڈاکومنٹ آپ کو مل جائے گا. کہتے ہیں دیں مجھے, ابھی دیں مجھے ڈاکومنٹ. وہ بہت زیادہ نا غصے میں اور اتنی تیزی سے بول رہے تھے, پتہ نہیں کس چیز کا ان کا غصہ جو ہے وہ چڑھا ہوا تھا. اور میرا ان کے ساتھ زندگی میں یہ پہلا انٹریکشن ہو رہا تھا, اور میں خود ظاہر ہے وہ جو میرے پاس دوست بیٹھے ہوئے تھے اسی محفل میں, وہ بھی مجھے نا اشاروں کے نام میں کہہ رہے ہیں کہ آہستہ بات کر, آہستہ بات کر, آگے مطلب میش کیل ہے. تو میں بھی انہیں اشاروں میں کہہ رہا ہوں کہ یار میش کیل ہے تو سو واٹ, بات یہ ہے کہ میں کون سے غلط بات کہہ رہا ہوں. اور وہ جیسے میں نے کہا سارا اسپونٹینیس تھا, کوئی کچھ سکرپٹڈ چیز تو نہیں ہو رہی تھی, نہ مجھے خواب و خیال میں بھی تھا کہ جناب شکیل صاحب کی کال آئے گی, میں نے آگے سے کیا جواب دینا ہے. وہ سارا اسپونٹینیس تھا. اور میں کیونکہ ان دنوں میں بڑے اہم اور سینسٹیو معاملات پہ کچھ انویسٹیگیشن کر رہا تھا, تو میرا فون جو تھا وہ آٹو ریکارڈنگ پہ بھی لگا ہوا تھا, اور وہ کال ریکارڈ بھی ہوئی. وہ کال ریکارڈنگ آج بھی میرے پاس جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے. تو شکیل صاحب نے کہا مجھے وہ ڈاکومنٹ دو جس پہ تم نے خبر دی ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے ڈاکومنٹ آپ کو مل جائے گا, ابھی دو مجھے. میں نے کہا جی مل جائے گا, میں کہہ رہا ہوں آپ کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ڈاکومنٹ مجھے نہ ملا تو میں اپنے اخبار کے فرنٹ پیج پہ لکھوں گا شاہد اسلم پیسے لیتا ہے, شاہد اسلم جو ہے وہ کرپٹ ہے. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کو یہ پورا رائٹ بنتا ہے, آپ لکھیے گا جو بھی آپ نے لکھنا ہے. یہ شکیل سے آپ مجھے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں. اچھا جی, کال کو 2-4 منٹ جو بھی بات ہونی تھی وہ ہوئی اور بند ہوگی کال. اب اس کمرے جہاں میں بیٹھا ہوا تھا وہ ماحول اچانک جو ہے وہ بڑا سنجیدہ ہو گیا کہ کیا معاملہ ہوا ہے, کیا بات ہوئی ہے, کیوں تم اتنے جذباتی ہوئے ہو. تو میں نے کہا یار جذباتی ہونے کی بات نہیں ہے, مطلب میش شکیل صاحب جو ہیں ہم ظاہر احترام کرتے ہیں ان کا, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس شعبے کے لیے, اتنا بڑا ادارہ بھی چلا رہے ہیں, اور اس ادارے کی بڑی کنٹریبیوشن ہے جرنلزم کے لیے اس معاشرے میں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ بغیر کسی اپنا بات کو جانے, حقائق کو جانے, آپ کیسے جو ہے وہ الزام لگا سکتے ہیں کہ جناب مجھے پتہ چلا ہے, تم پیسے لیتے ہو, تم ہیرا منڈی جاتے ہو. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ میر شکیل الرحمان جیسا آدمی جو ہے وہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ اس انداز سے جو ہے اپنے امپلائی سے مخاطب ہوگا. تو وہ بات میں نے ہمارے جو سینئر تھے دی نیوز میں عمر چیمہ, ان کو میں نے فوری طور پہ فون کیا. میں نے کہا یہ بات ہوئی ہے, میں نے کیا کہا ان کو. تو کہتے ہیں میں تو صبر بھی نہیں کر سکتا کہ شکیل صاحب نے ایسی بات کی ہو. میں نے کہا جی وہ تو ہوئی ہے, میرے پاس تو ریکارڈنگ بھی ہے, میں کوئی آپ سے ایسی تھوڑی بات کر رہا ہوں. پھر میں نے اپنے جو باس تھے مائد علی سید, جو گرو میرے, جنہوں نے جرنلزم ساری مجھے سکھائی, مجھے پیمپر کیا, مجھے بتایا کہ خبر کیسے انویسٹیگیٹ کرنی ہے اور کیسے اس کو ہم نے آگے جا کے پبلش کرنا ہوتا ہے, ان کو بھی میں نے فون کر کے بتایا. تو ان کو میں نے ساری کال بھی سنائی. میں نے کہا یہ بات ہوئی ہے. کہتے ہیں شکیل صاحب بھی کہہ رہے تو ہوں گے کہ بڑا جو ہے نا وہ اس مائد علی نے اپنے رپورٹروں کو بھی ایسا ٹرین کر دیا کہ ان کی یہ جرت ہے, ان میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ وہ میر شکیل کو بھی جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ بنیادی طور پہ غلط بات کہہ رہے ہیں. اس بات کا مطلب تو یہی تھا نا, جب میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو غلط انفارم کیا گیا ہے, آپ کی انفارمیشن جو ہے جو آپ کو پہنچائی گئی ہے وہ غلط ہے, کہ جو آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں. تو وہ مائد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو شکیل صاحب اس کو ضرور فیل کریں گے کہ مائد نے اپنے بندوں کو بھی ایسے ٹرین کیا ہوا ہے کہ ان کی یہ ان میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ وہ میر شکیل کو بھی جو ہے وہ کویسچن کر سکتے ہیں, ڈرتے نہیں ہیں اس بات سے. میں نے کہا سر ڈرنا کیا, مطلب جب ایک بات ہی غلط ہو تو پھر اس پہ بات کرنے میں اگر ہم اپنے لیے بھی بات نہیں کر سکتے تو پھر ہم نے کسی اور کے لیے کیا کرنی ہے. خیر, اب آتے ہیں اس خبر کے متعلق جس کی وجہ سے مجھے شکیل صاحب کا فون آیا. وہ خبر بنیادی طور پہ بینک آف پنجاب میں اصل میں ہوا کچھ یوں تھا کہ بینک آف پنجاب کے اربوں روپے کے ڈیفالٹ کے کیسز تھے جو پینڈنگ پڑے ہوئے تھے اور وہ ریکوری نہیں ہو پا رہی تھی. بینک آف پنجاب جو ہے, انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کہا, اس وقت وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھے, تو انہوں نے بینک آف پنجاب نے شہباز شریف کو کہا, اور پھر وہاں سے ہوتے معاملہ ایف آئی اے آ گیا لاہور میں. اور ایف آئی اے لاہور کو اس وقت ہیڈ کر رہے تھے ڈاکٹر عثمان انور, جو کہ اس وقت ڈی آئی جی تھے, اب موجودہ آئی جی پنجاب ہے. یہ اس وقت ایف آئی اے پنجاب پورے کو ہیڈ کر رہے تھے. تو ان کے پاس وہ ساری درخواستیں آ گئیں ڈیفالٹروں کی, اس میں بہت بڑے بڑے کاروباری لوگ بھی تھے. ان کے خلاف ایف آئی اے نے کارروائی شروع کر دی اور میں رپورٹ کرنا شروع کر دیا. اب جب ایف آئی اے نے تفتیش شروع کی تو اس میں ایک پہلو یہ بھی سامنے آیا کہ جہاں پہ ایف آئی اے ڈیفالٹروں کے پیچھے جا رہی تھی, وہاں ایف آئی اے اس بات کو بھی انویسٹیگیٹ ایف آئی اے کرنا شروع کر دیا کہ یہ لون جو فیسیلیٹیٹ کیے گئے مختلف کاروباری اور سیاسی لوگوں کو, یہ لون بھی غلط فیسیلیٹیٹ کیے گئے. اس میں بینک کے اپنے لوگ جو تھے وہ ملوث تھے لون غلط فیسیلیٹیٹ کرنے میں. تو بینک کے پیچھے بھی ایف آئی اے جو ہے وہ جانا شروع ہو گیا. یہ بات ظاہر ہے گورنمنٹ کو کھٹکی, بینک کو بھی کھٹکی. اور پھر
ایف آئی اے نے ایک لیٹر لکھا بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ کو، نعیم الدین خان اس وقت بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ تھے، ان کو خط لکھا کہ جناب یہ کیسز پینڈنگ ہیں، اتنے اربوں روپے کے ڈیفالٹ کے کیسز ہم ان کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور آپ کے لوگ جو ہیں وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے، اسی لیے معاملات عدالتوں میں بھی اتنے سالوں سے پینڈنگ پڑے ہیں، اور اب ہمارے پاس آئیں تو ہمیں انہوں نے اسپیسیفک کیس کا حوالہ دیا ہوا تھا کہ ہمیں ان کی ڈیٹیل دیں، ہمیں کوآپریٹ کریں تاکہ ہم اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں اور کسی منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچائیں۔ تو یہ وہ خبر تھی۔ اس سے پہلے اصل میں ہوا کچھ یوں تھا کہ جب جیسے ہی ایف آئی اے میں یہ معاملہ آیا تھا تو میں نے ایک خبر کی بینک آف پنجاب کے ایک جو آپ کہہ لیں کہ ڈپٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے، ان کے حوالے سے ان کو غلط لون فیسیلیٹیٹ کرنے کے چکر میں بینک نے ہٹا دیا۔ میں نے وہ خبر دی۔ جب میں نے بینک آف پنجاب کے خلاف پہلی خبر دی اسی پروسیس میں، تو سودی بٹ، عام طور پہ ہم ان کو کہتے ہیں لیکن مقصود بٹ ان کا نام ہے، جنگ گروپ میں بڑی سینئر پوزیشن پہ ہیں، لاہور میں ہی بیٹھتے ہیں ڈیوس روڈ آفس میں۔ تو مقصود بٹ صاحب جو جنگ گروپ کے اسٹاک ایکسچینج کے معاملات ہیں شکیل صاحب کے، اس کو بھی کہنے میں یہی آتا ہے، سننے میں یہی آیا ہمیشہ کہ مقصود بٹ صاحب اسٹاک ایکسچینج کے معاملات بھی شکیل صاحب کے یا جنگ گروپ کے وہ دیکھتے ہیں۔ تو مقصود بٹ صاحب، میں ایک دن آفس شام کو پہنچا تو ہاتھ میں ان کے اخبار تھا، لہرا رہے تھے اور مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ میں شام میں آفس پہنچا تو ان سے ملاقات، انہوں نے کہا یہ خبر آپ نے دی ہے بینک آف پنجاب کے خلاف؟ میں نے کہا جی میں نہیں دی ہے۔ تو اس میں دیکھیں مجھے فون آیا بینک والوں کا، انہوں نے کہا جی ہمارا ورشن نہیں۔ میں نے کہا جی جس بندے کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے ورشن کی میں نے اس پہ خبر نہیں دی، یہ دوسرے بندے پہ خبر دی ہے اور یہ ڈاکومنٹ ہے اس کا، یہ ہم نے خبر دے دی، اس کو ہٹایا ہے ان چارجز پہ۔ تو وہ چپ کر کے ظاہر ہے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر میں نے دوسری خبر دی بینک آف پنجاب کے حوالے سے، یہ جو کیسز چل رہے تھے ڈیفالٹ کے، اس میں میں نے کچھ کمپنیوں کے نام دے دیے، بڑے بڑے بزنس مینوں کے جو ہیں وہ نام دے دیے جو ڈیفالٹ کر چکے تھے اربوں روپے کے اور قرض واپس نہیں کر رہے تھے، ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہو رہی تھی، اور عدالتوں میں اگر بینکنگ کورٹ میں وہ جاتے بھی تھے بینک والے تو وہاں بھی کوئی نہیں سنتا تھا، کئی سالوں سے پینڈنگ پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان ساروں کے نام دے دیے اخبار میں، وہ چھپ بھی گئے، اماؤنٹ کتنی ڈیفالٹ تھی اور کیا نام تھا ان کمپنیوں کا یا ان کاروباری لوگوں کا، وہ سارا چھپ گیا اور دی نیوز میں چھپا، اور حالانکہ سٹی پہ کوئی 300-350 ورڈ کی سٹوری چھپ گئی۔ اس کے بعد جب وہ سٹوری چھپی تو جناب فون آ گیا ایم ڈی جنگ گروپ شاہ رخ حسن صاحب کا، اور وہ فون آیا مائد علی سید صاحب کو جو چیف رپورٹر دی نیوز تھے اس وقت اور میرے باس تھے، ان کو فون آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے آپ کا لڑکا شاہد جو ہے، یہ بینک کو بدنام کر رہا ہے، بینک کی ریپوٹیشن جناب جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، آپ بینک والے بڑے تپے ہوئے ہیں۔ یہ دوسری سٹوری تھی اسی سیکوینس کو لے کے جو میں نے کی تھی۔ تو انہوں نے کہا اس کو ادھر بینک بھیجیں، بینک والے بڑے پریشان ہیں، بڑے ناراض ہیں، وہ تو اس سے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے رپورٹر سے، یہ کیا بینک کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ تو مائد صاحب کا مجھے فون آیا کہ تم نے کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا سر کچھ نہیں کیا، یہ سٹوریز کی ہیں ابھی تک۔ کہتے ہیں اچھا، تو کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بینک تم نے جانا ہے، کسی وہاں پہ جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، سی ای او ہے بینک کا، اس کو جا کے تم نے ملنا ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہ رہا ہے۔ میں نے کہا سر جانے کا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے بتا دیں میری لمیٹیشن کیا ہوگی، کیونکہ اگر اس نے کوئی بدتمیزی یا بد تہذیبی کی تو پھر مجھے کس حد تک جو ہے وہ رسپونڈ کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں تم نے کوئی آگے سے کوئی بات نہیں کرنی، جو بھی ہوگا تم آ کے مجھے بتاؤ گے، میں ہینڈل کروں گا اس کو، تم نے پریشان نہیں ہونا اس معاملے میں یہاں پہ ہوں نا، میں اس کو خود دیکھوں گا سارے معاملے کو، تم نے وہاں پہ کوئی آگے سے آرگومنٹ نہیں کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں پھر بینک آف پنجاب گیا، ایم ڈی شاہ رخ حسن صاحب کی اس کال کے بعد جو مائد صاحب کو آئی، مجھے بینک آف پنجاب کے ہیڈ آفس میں گلبرگ میں جانا پڑا۔ میں گیا وہاں پہ، سی ای او ان کے جو تھے ان سے جا کے میں ملا۔ اس کا معاملہ کیا تھا؟ اس نے کہا میں صرف جناب اس لیے آپ کو بلایا ہے، میرے خلاف نا کچھ ایک میڈیا کے کچھ لوگ ہیں جو مسلسل خبریں دے رہے ہیں کہ جناب میں کرپٹ ہوں یا میں پیسے لے کے لوگوں کو قرضے فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں، تو میں چیک کرنا چاہ رہا تھا کہیں آپ بھی اس لوپ میں تو نہیں ہیں جو سارے گروپ کچھ لوگ اخبار کے مل کے میرے خلاف محاذ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی میں تو ان لوگوں کو جانتا بھی نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کن کی بات کر رہے ہیں۔ وہ بیسیکلی کچھ کامرس رپورٹر کی بات کر رہے تھے، اور میرا کامرس رپورٹروں کے ساتھ ظاہر ہے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، میں تو اکاؤنٹیبلٹی کے ڈپارٹمنٹ دیکھ رہا تھا، مجھے تو کامرس رپورٹروں سے میرا تو کبھی واسطہ ہی نہیں رہا اس طرح سے۔ تو میں نے کہا جی میرا کیا ان سے لینا دینا؟ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بس میں نے یہی چیک کرنا تھا، آپ جا سکتے ہیں۔ کوئی 5-10 منٹ کی ملاقات ہوئی، میں آ گیا، میں نے آپ کو مائد صاحب کو فیڈ بیک دے دیا۔ پھر جب تیسری خبر میں نے کی وہ خبر تھی جس پہ شکیل صاحب کی کال آئی۔ وہ خبر جیسے میں نے کہا کہ وہ لیٹر تھا جو ایف آئی اے کی طرف سے لکھا گیا کہ یہ مقدمات ہیں، ان مقدمات میں آپ کا بینک کوآپریٹ نہیں کر رہا، لہٰذا ہماری انویسٹیگیشن جو ہے وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچ پا رہی، کنکلوڈ نہیں ہو پا رہی، تو لہٰذا کوآپریٹ کریں وگرنہ ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے۔
وہ لیٹر تھا تیسری خبر جو میں نے وہ چھاپی، اس کے بعد شکیل صاحب کی کال آئی تھی. اور پھر جب وہ شکیل صاحب کی کال آئی، میں آفس گیا، وہاں پہ بھی پورا جو ہے وہ رولا پڑا ہوا تھا اسی کال کو لے کے، کیونکہ اس سے پہلے شکیل صاحب نے ایک کانفرنس کال پہ جو نیوز روم کے لوگ تھے، جو ایڈیٹر تھے یا نیوز ایڈیٹر تھے متعلقہ، ان ساروں کی کلاس وہ لے چکے تھے، انہی 2-3 جو خبریں بینک آف پنجاب کے پاس چھپی تھی ان کو لے کے. مجھے اگلے دن پھر کال آ گئی کراچی کے نمبر سے. میں نے کہا یار یہ کیا مصیبت ہے، مطلب آپ ایک طرف خبر کر رہے ہیں، اس کی دوسری طرف کالنگ کراچی سے یہ نہیں بند ہونی. پھر آپریٹر صاحب شکیل صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے. میں نے کہا جی کروا دیں شکیل صاحب سے بات. وہ پھر شکیل صاحب نے وہ جو لیٹر آپ نے نہیں بھیجا ابھی تک. میں نے کہا سر لیٹر میں نے بھیج دی ہے. کہتے ہیں آپ نے بھیج دی ہے، مجھے تو نہیں ملا. میں نے کہا میں نے آپ کو نہیں بھیجا، میں نے مائد علی سید صاحب کو بھیجا ہے جو میرے چیف رپورٹر ہیں، جو باس ہیں، تاکہ ایک پروٹوکول جو ہے چیزوں کو بھیجنے کا، اسی حساب سے میں ان کو بائی پاس کر کے آپ کو نہیں بھیج سکتا تھا. میں نے ان کو کل کا بھیج دیا، میل کر دی ہے، وہ آپ تک پہنچا دیں گے یا انہوں نے پہنچا دیا ہوگا، مجھے نہیں پتا اس بات. اچھا آپ نے مائی صاحب کو بھیج دیا؟ میں نے کہا جی بھیج دیا. چلیں ٹھیک ہے. یہ 2 کالیں تھیں سب سے پہلی جو مطلب زندگی میں پہلا انٹریکشن جو شکیل صاحب کے ساتھ ہوا تھا. لیکن یہ وہی شکیل صاحب ہیں پھر جنہوں نے 2018 میں اسی جنگ گروپ کے آفس میں میرا انٹرویو کیا. اور میرا انٹرویو شکیل صاحب نے جو ہے وہ خود کیا. 1-on-1 وہ انٹرویو تھا. 15-20 منٹ ان سے بات ہوئی، مختلف سٹوریز پہ بات ہوئی جو میں اپنے ساتھ ظاہر لے کے گیا ہوا تھا، جو میں نے نیوز میں کی ہوئی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل گردہ بھی شکیل صاحب کا ہی ہے. میں جس طریقے سے ان کو آرگو کر رہا تھا یا ان کی انفارمیشن کو چیلنج کر رہا تھا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی انفارمیشن غلط ہے، آپ کو کسی نے جھوٹ بتایا ہے کہ شاہد اسلم پیسے لیتا ہے یا ہیرا منڈی جاتا ہے. کوئی اور مالک ہوتا کوئی میڈیا کا تو وہ مجھے شام کو ہی کہتا بیٹا تو گھر جا، کوئی نوکری نہیں تمہارے لیے، تو آگے سے چیلنج کرتا ہے، تو آگے سے آرگو کرتا ہے مالک کے ساتھ، تو بیٹا تو گھر جا. لیکن میر شکیل الرحمان کی یہ خوبی، مجھے تو دوبارہ کبھی اس پہ بات بھی نہیں ہوئی اس موضوع پہ، نہ مجھے نوکری سے نکالا، بلکہ جیسے میں نے کہا کہ وہ کال 2014 کی تھی جو زندگی میں پہلا انٹریکشن ہوا. پھر وہی میر شکیل الرحمان میرا انٹرویو کر رہے 2018 میں. تو یہ جگر یا یہ دل گردہ جو ہے یہ بھی میر شکیل الرحمان کا ہی ہے کہ وہ اتنا ٹالریٹ بھی کرتے ہیں اور اتنا برداشت بھی کرتے ہیں کہ اس کا امپلائی اگر اس کو چیلنج کرے، اس کو آرگو کرے تو وہ سنتے بھی ہیں. یہ میرا نہیں خیال کہ کسی اور میڈیا کے ادارے کے مالک میں یہ اتنی جو ہے وہ ہمت ہے کہ وہ اتنا کچھ جو ہے اپنے امپلائی کا برداشت کرے. تو یہ کیریئر کی ایک اہم ایک میرے واقعہ تھا. میں نے کہا یہ اپنے کیریئر کے جو اہم واقعات ہیں، جو اہم واقعات میرے کیریئر سے جڑے ہیں، وہ اسی طریقے سے ایک ایک کر کے وہ بھی آپ سے جو ہے وہ ضرور شیئر کریں گے. دیکھنے لگے بہت شکریہ. اللہ حافظ.